وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ استاد جی, آپ کی دعائیں. اپنا سنائیں استاد جی, آپ طبیعت خیر؟ اچھا بھائی، یہ طلبا کو ذرا تھوڑا سا آپ ان کو میرا پیغام دیں کہ یہ ایک تو جلدی آیا کریں، جی جی. اور دوسرا جلدی آنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ یہ اپنا سبق یاد کر کے آیا کریں اور سنایا کریں. اس طرح پھر علم میں پختگی نہیں پیدا ہوگی، ورنہ جب یہ بات کرنے سے وہ ہوں گے، شرمائیں گے، تو پھر علم میں پختگی پیدا نہیں ہوگی. آپ ہر ایک سے فردن فردن بات کریں کہ استاد جی نے پیغام دیا. غلط بولیں جی لیکن بولیں، انشاءاللہ. غلط بولیں لیکن بولیں، سبق غلط سنائیں لیکن سنائیں. جی سمجھ میں آئی ہے نا؟ جی اچھا، استاد جی بالکل. شروع کرتے ہیں اپنا اسباق. جی. کل کا سبق کون سنائے گا مجھے؟ آپ سنائیں تھوڑا سا. استاد جی کل ہم نے سب سے پہلے استاد جی آپ نے گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھے تھے ان کے بارے میں فردن فردن ہر ایک اسٹوڈنٹ کو بتایا ٹھیک اور انہوں نے اپنا وہ سبق سنایا نا. ٹھیک ہے. پھر استاد جی اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ جو تین اوصاف والا ایسی چیز جس کی تین اوصاف ہوں پینے والی، ہاں مثلا سرکہ وغیرہ پانی میں مل جائے اور اس کے دو اوصاف جو ہیں وہ مل جائے پانی میں، تو وہ پانی جو کے ساتھ جو ہے نا ملنے والی چیز جو ہے وہ یہ طاہر نہیں ہوگا. ایک وقت داخل ہو جائے تو یہ طاہر مطہر ہوگا. ہوں اور اگر اسی طرح وہ چیز پانی کے ساتھ مل جائے جو دو اوصاف والی ہو، جیسا کہ دودھ وغیرہ، اگر ایک وصف پانی میں داخل ہو جائے تو طاہر ہے مطہر نہیں ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ صابن اور صفائی کے اوصاف جو ہے نا والے پانی طاہر مطہر ہوگا. اور پھر استاد جی خلاصہ کلام یہ تھا کہ ماء مقید بننے کے لیے ضروری ہے کہ لفظ پانی کے بولنے سے لوگوں کے دھیان اس طرف نہ جائے، جس طرح جوس ہوگا، یہ عرق ہو گیا، تو یہ چیزیں جو اس کی طرف، یا شوربہ ہو گیا اور یخنی ہو گیا وغیرہ وغیرہ، یہ پڑھی تھی ہم نے استاد جی. ہوں. جب میں نے کچھ اور باتیں بھی بتائی تھیں. جی استاد جی. اچھا بھائی، اب اب ایسا ہے کہ آپ لوگ کاغذ قلم لیں گے اور میرا درس لکھا کریں گے، اور آخر میں سب مل کے ایک نوٹ بنایا کریں گے ایک دوسرے کے جی ساتھ جی لکھ کر. آپ اس کو انشور کریں گے، آپ سارے طالب علم مل کرنا مغرب کے بعد جی بے جی شک اکٹھے ہو جائیں کسی وقت میں، اور سب مل کر کے اس کی تکرار کر لیا کریں میرے سبق کی نا، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو آسانی ہو. جی جی اور صبح فجر میں ٹائم پہ آئیں تاکہ اسباق صحیح طرح چل سکے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ لازمی آپ نے باقی طلباء کو بھی یہ بات کہنی ہے کہ یہ ایک تو لیٹ آنا بند کریں، خصوصاً جو ادھر ہمارے دبئی والے ساتھی ہیں اور ایک دو ساتھی اور. جی جی. چلیں. اچھا بھائی، اگلا سبق کرتے ہیں. میں کوشش یہ ہوگی کہ 20 منٹ 2 بجے سب پورے آئیں، تو کہ 20 منٹ فقہ کا درس ہو اور 20 منٹ ترجمے کا درس ہو. یہ ترجمہ کرنا بھی جی بہت ضروری ہے، قرآن مجید کا ترجمے کا اسلوب پیدا کریں ابھی سے. تو ابھی میں جلدی سے کوئکلی آپ کو فقہ کا درس دے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اچھا جی. کل ہم نے، میں آپ کو کچھ وہ بھیجوں گا، ٹیسٹ بھیجوں گا، وہ ٹیسٹ بھی آپ نے تیار کرنا ہے. جی جھوٹے پانی کی قسمیں. جھوٹا یعنی جو پانی کسی نے جس میں سے پی لیا ہو، زبان لگا دی ہو پانی کو. پہلے چند جی ضابطے اور اصول سمجھ لیں. اب یہ لکھ لیں بھائی، آپ سب اس کے نوٹس بنا لیں، اور اگر ابھی نہیں ہے تو بعد میں نوٹس بنا لیں، لیکن ابھی کوشش کریں کہ ابھی آپ اس کے پوائنٹس لکھ لیں. جی جی ہر وہ جانور جس کا لعاب نجس ہے اس کا جھوٹا بھی نجس ہے. یہ پہلا اصول ہے. اور جس کا لعاب پاک ہے اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور جس کا لعاب مکروہ ہے اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہے. مکروہ ہے. سمجھ آئی بات کو بات کی؟ جی اچھا. ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہے اس کا لعاب نجس ہے.
اور جس کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا لعاب بھی پاک ہے. حلال ہے. جی ہاں، جیسے کتے کا گوشت کھانا حرام ہے نا، تو کتے کا جی لعاب نجس ہے. بلی کا گوشت کھانا حرام ہے، بلی کا لعاب بھی نجس ہے. نجس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہر وہ چیز جس کا جوٹھا ناپاک ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے. ناپاک. ٹھیک ہے. اور جس کا جوٹھا پاک ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہے. پاک ہے. چند جانوروں کے احکام اس ضابطے سے مستثنا ہے، جیسے بلی اور گدھا. سمجھ میں آئی؟ جی میں نے بلی کا جان بوجھ کے کہا کہ آپ لوگوں کا ذہن کس طرف کو جائے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بلی کیونکہ گھر میں بہت زیادہ کام کرتی ہے، اور گدھے کا بھی جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے بھی بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور علماء کرام نے اس کے اوپر فتویٰ دیا. شریعت کی روشنی میں عالمگیری میں فتویٰ موجود ہے کہ بلی اور گدھا ان احکام سے مستثنا ہے. اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں. جھوٹے پانی کی تعریف. جھوٹے پانی کی تعریف: ایسا پانی جو آدمی یا جانور کے پینے کے بعد برتن وغیرہ میں بچ جائے جھوٹا پانی کہلاتا ہے. اور اوپر ذکر کردہ اصول اور ضوابط جو پہلے ہم ذکر کر چکے، اس کی روشنی میں جانور کے بدلنے سے اس کے جھوٹے کا حکم بھی بدل جاتا ہے. جیسے تفصیل نمبر وار ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. پہلا نمبر، پاک، طاہر، مطہر. آدمی کا جھوٹا پاک ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، کافر ہو یا مسلم ناپاک، جنبی حائضہ ہو. آدمی کا جھوٹا پاک ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کافر ہو یا مسلم ہو، ناپاک ہو، جنبی حائضہ وغیرہ ہو یا یہ پاک ہوگا. ہاں، اگر اس کے منہ میں نجاست جیسے شراب لگی ہوئی ہو تو اس کا جھوٹا ناپاک ہو جائے گا. عورت کا جھوٹا اجنبی مرد کے لیے مکروہ ہے. وہ اس وجہ سے کہ مکروہ نہیں کہ عورت کا جھوٹا، اس وجہ سے نہیں کہ عورت کا جھوٹا ناپاک ہے، بلکہ اس وجہ سے مکروہ ہے کہ غیر آدمی پیے گا تو اس کے دل میں ناپاک خیالات پیدا ہوں گے. اس طرح عورت کے لیے اجنبی مرد کا جھوٹا پانی پینا مکروہ ہے. عالمگیری. اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بغیر کسی کراہیت کے پاک ہے. ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے، جیسے گائے، بکری، اونٹ، چڑیا، مینا، طوطا وغیرہ، اس کا جھوٹا بھی پاک ہے. تو یہ تھا پاک کی تفصیل، طاہر جو کہ طاہر مطہر ہے. اب طاہر مطہر مکروہ. بلی کا جھوٹا طاہر ہے مگر اس کا طہارت میں استعمال مکروہ تنزیہی ہے. ہو تو جائے گی لیکن مکروہ ہے، بشرطے کہ اس کے منہ میں کوئی نجاست نہ لگی ہو. بلی مستثنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے. آئی سمجھ میں؟ آگے پڑھ لیں گے آپ، طحاوی شریف میں جا کے پڑھیں گے. اگر اس کے منہ میں نجاست لگی ہو تو اس کا جھوٹا ناپاک ہوگا. آزاد مرغی کا جھوٹا بھی مکروہ ہے کیونکہ اسے بھی گندگی میں چونچ مارنے کی عادت ہوتی ہے. سباع الطیر یعنی ایسے پرندے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں، ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے. ان کے جھوٹے کا استعمال طہارت میں مکروہ تنزیہی ہے. مائع صغیر میں، مائع کبیر میں تو نہیں ہوگا. وہ جانور جو عموماً گھروں میں رہتے ہیں ان کا جھوٹا بھی طاہر مطہر مکروہ ہے.
جیسے چوہا، سانپ وغیرہ جو گھروں میں مل جاتے ہیں بعض اوقات نا۔ طاہر مشکوک ایک اور قسم ہے، طاہر مشکوک۔ خچر گدھے کا جوٹا پاک ہے مگر اس کے مطہر ہونے میں شک ہے، لہذا اگر کوئی پانی موجود ہو تو اسے طہارت میں استعمال نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی پانی موجود نہ ہو تو وضو بھی کرے اور تیمم بھی کر لے۔ اس کے علاوہ نجس تمام درندوں جیسے خنزیر، کتا، شیر، چیتا وغیرہ، ہاتھی وغیرہ، ان کا جوٹا ناپاک ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح بلی نے اگر تازہ چوہا کھایا ہو اور اس کے منہ میں خون لگا ہو، اور مرغی نے چونچ مار کے نجاست لگی ہو، اور آدمی نے تازہ شراب پی ہو، کسی کافر نے، مسلمان تو پیتا ہی نہیں شراب، لیکن اگر پی بھی ہو، گناہ کیا ہوا ہو یہ والا، اسی حالت میں یہ پانی میں منہ ڈالیں تو اس کا جوٹا بھی نجس ہو جاتا ہے۔ عربی میں جوٹے کو سور کہتے ہیں، سے پیش واو را۔ ایسا جانور جس کا بہنے والا خون نہ ہو، خواہ وہ خشکی کا جانور ہو یا پانی کا، اس کا جوٹا پاک ہے، جیسے چھپکلی، مینڈک، پانی کے سانپ وغیرہ، مگر ضرر کے اندیشے سے اس کے جوٹے کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ تو اب نقشہ بناؤ، سور لکھو، ساتھ بریکٹ میں لکھو جوٹا، طاہر مطہر، نیچے لکھو سور، نیچے سیدھے ہاتھ پہ ڈنڈی لگا کے لکھو، سیدھے ہاتھ پہ طاہر مطہر، آدمی، حلال جانور، گھوڑے کا جوٹا۔ سور کے دوسری طرف لکھو طاہر مکروہ، بلی، سباع الطیر وغیرہ کا جھوٹا۔ پھر طاہر مشکور گدھے اور خچر وغیرہ کا جھوٹا، اور نجس درندوں کا جھوٹا۔ چلو بھائی اب آپ لوگ اس کی تکرار کر لو، انشاءاللہ کل سے اللہ کے حکم سے یہ ہوگا کہ کل سے انشاءاللہ تعالی میں 1 بجے 2 بجے پورے درس شروع کروں گا، سبق سنوں گا، پھر سبق پڑھاؤں گا، پھر 2:20 پہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو قرآن کا ترجمہ شروع کراؤں گا۔ ابھی بھی تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ناغہ نہ ہو جائے۔ جی السلام علیکم فرحان۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ۔ ہم نے کہاں تک پڑھ لی تھی بھائی؟ وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا۔ وجعلنا الليل لباسا۔ اچھا وجعلنا اللیل لباسا تک پڑھ لی تھی۔
کاغذ قلم اٹھا لیں اور جو باتیں کہتا ہوں لکھتے جائیں، یہ امتحان میں پوچھی جائیں گی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. صدق اللہ العظیم. وجعلنا، یہ جیم عین لام سے یہ مشتق ہے. النہار، یہ نون ہا را سے مشتق ہے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نہر. اردو میں کوئی مثال دو، کون مثال دے گا؟ کہاں استعمال ہوتا ہے نہر؟ نہار کہاں استعمال ہوتا ہے؟ نہاری ہیں؟ کوئی مثال دے گا مجھے؟ سجی نہاری میں یوز ہوتا ہے. ہے نہاری میں استعمال. نہاری میں؟ ماشاءاللہ بھائی، کیا بات ہے. اور کوئی مثال دے گا؟ ابھی نہر میں. نہر میں کیوں استعمال ہوگا؟ نہار منہ. نہار منہ. ہاں بھائی محمد امین، آپ بتائیں. کوئی ذہن میں بات آ رہی ہے؟ کوئی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے امین؟ اس طرح کا الفاظ ذہن میں نہیں ہے استاد اس ٹائم. ہاں، انہوں بچوں نے صحیح بات بتائی، نوجوانوں نے. نہاری، انہوں نے تو نہاری اور نہار منہ بتایا جی. ہاں بالکل صحیح ہے. یہ جو نہار کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ وجعلنا نہار دن کو. دن کو، دن. صبح 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 صبح.
تو اس کو نہار منہ اس وجہ سے کہتے ہیں جو صبح صبح چیز بندہ کھاتا ہے نا بغیر پیٹ میں، خالی پیٹ، اس کو نہار منہ کہتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ وہ صبح صبح کھاتا ہے. صحیح سمجھ میں آئی؟ تو اسی طرح قرآن مجید میں یہ سیغہ بار بار آیا ہے. تو یہ دو معنوں میں آیا ہے، ایک ڈانٹنے کے معنی میں آیا ہے اور دوسرا دن کے معنی میں آیا ہے. دونوں معنی میں آیا ہے. تو تولج اللیل فی النہار نہارا فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. ماشاء اللہ. وتولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت. یہ بار بار یہ والی چیزیں بہرحال آتی رہی ہیں. اچھا، تو اللہ تعالیٰ دن کو رات میں سے نکالتے ہیں اور رات کو دن میں سے نکالتے ہیں. تو کیا مطلب بنا؟ مطلب یہ بنا وجعلنا، اور بنایا ہم نے کیا؟ نہارا دن کو، النہارا دن کو کیا بنایا؟ معاش بنایا. معاش کے لیے، معاشا یعنی معاش کے لیے بنایا. ہاں ماشاء اللہ. ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا. اچھا، یہ نہار کا لفظ قرآن مجید میں 113 دفعہ آیا ہے. جس میں سے 2 دفعہ تنہر کے معنی میں آیا ہے. تنہر یعنی دھکا دینا، ڈانٹ دینا. اور نہار کے معنی میں 57 دفعہ آیا ہے. اور نہر یعنی اسم کے معنی میں، نہارا کے معنی میں، نہرون کے معنی میں 54 دفعہ آیا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ نہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَبَنَيْنَا، بنینا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بنائے. یہ کہاں سے اس کا حرف اصلی کیا ہے؟ بانا یا. یہ محمد بتاؤ یہ کیا ہے؟ صرف کے لحاظ سے کون سا صیغہ ہے یہ؟ بنایا. ہاں بنایا، بنایا، بیانو. ہاں واحد مذکر غائب فعل ماضی. لے صرف کے لحاظ سے. میں یہ بتاؤ کہ یہ اجوف ہے، یائی ہے، کیا ہے یہ؟ یہ تو میں نے یہ تو نہیں پڑھا استاد جی. چلو ٹھیک ہے، پڑھ لو گے تو پھر پوچھیں گے. اچھا جی، تو وہ بنینا، یہ قرآن مجید میں یہ لفظ بنا یا سے مشتق ہو کے آیا ہے. بنا یا
قرآن میں نانا کرتے 184 دفعہ آیا ہے. بنا یا سے ابن بھی بنا یا سے نکلا ہے, ابنتی بھی بنا یا سے نکلا ہے, بنا بنا یا سے, بنا بنا یا سے, بناتن بنا, بنی آدم, یہ سب کہاں سے نکلا ہے؟ بنا یا سے نکلا ہے. بنائینا ان کو بھی ہم بنت کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بیٹا کیا بات ہے, کب امی کو بلاؤ ذرا. اچھا, تو بنا یا کا مطلب بنانا, ٹھیک ہے. بنا یا کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ بنانا. ہاں, اور یہ جو بنت اور بنین اور بنات یہ سب اسی سیغے سے نکلے, کیونکہ یہ بنتے ہیں, یہ ان کو بنایا جاتا ہے. بیٹا باپ کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کو بیٹا بناتا ہے. ہاں, تو بنینا فوقکم سبعا شدادا. فوقکم, ہاں, فوق کیا ہے؟ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اوپر. اوپر. یہ جو لفظ آفاق ہے, فواق ہے, فوق ہے, یہ اس کا مطلب اوپر. آفاق کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اوپر ہوتا ہے. تو فوق کو بھی اسی وجہ سے ادھر سے نکلا ہے. تو فوقکم سبعن, سبعن سبعہ سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے 7. یہ بار بار قرآن میں آیا سبعن. اچھا تم ادھر بیٹھو, میرے پاس آپ بیٹھو, اس کے ساتھ نہ کھیلو. ہاں, سبعن 23 دفعہ آیا ہے, سبعتن 4 دفعہ آیا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے 7. آئی سمجھ میں؟ تو سبعن شدادا. شدادا کا مطلب کیا؟ مضبوط آسمان. ہاں, شدادا کا مطلب ہو گیا شدید, طاقتور. یہ قرآن مجید میں 102 دفعہ آیا ہے لفظ, اور اشتدہ 1 دفعہ آیا, بس ایک ہی دفعہ. ہاں محمد, قرآن کی آیت پڑھو. مثل الذین کفروا بربہم, مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ماشاءاللہ بولے سب. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. صدق اللہ العظیم. یہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا, جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا. مثل الذین کفروا بربہم, جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا. اعمالہم, کرماد اشتدت بہ الریح, یعنی ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال راکھ کی مانند ہے. آئی سمجھ میں؟ ان کے اعمال کس کی مانند ہے؟ راکھ کی مانند ہے. جس پر تیز آندھی آئے, آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ گیا, اور ان کے اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر وہ قابو نہیں پا سکیں گے. یہی بہت دور کی گمراہی ہے. ہاں, یعنی یہ جو کافر لوگوں کے نیک اعمال ہیں وہ کیسے ہیں؟ کرامات. کرامات کس کو کہتے ہیں؟ کرامات راک کو کہتے ہیں. اشتدت بہ الریح, کہ اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی بھی ہلکی سی تیز آندھی آئے گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اڑ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تو شدادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سخت. اشتدت میں نے کہا اسی سیغے سے نکلا ہے. اور اب اس کا ترجمہ سنیں, اور اب خلائی کائنات پر بھی غور کرو. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ, یعنی خلا کے اندر بھی غور کرو. سبعا شدادا, کہ ہم نے اس پہ بنائے مضبوط آسمان. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی قیامت کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ, اللہ رب العزت اس کو پھر اپنی تخلیق
کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ان کے اوپر غور کرو، تمہیں خود بخود قیامت پہ یقین آ جائے گا۔ استاد جی آگے، میرا سبق ختم ہوا، کل انشاءاللہ تعالیٰ کل سب 1-2 بجے پورے آئیں گے تاکہ سبق وقت پہ ختم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو کلاس بہت ہی مختصر ہے۔ آج کلاس بہت مختصر ہے، حضرات کچھ غائب ہیں۔ جی استاد جی۔ اچھا، محمد کے پاس حاضری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں سر، چھٹی لی ہے کسی نے یا نہیں؟ نہیں آج صبح کی کلاس میں نہیں تھے، میں، محمد، موسیٰ اور عیسیٰ اکیلے تھے استاد۔ آپ چاروں بندے اکیلے تھے؟ ہاں جی اکیلے اکیلے۔ اچھا، 4 بندے اکیلے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا محمد، یہ آپ نے جو ایکسٹینشن جو ہے ڈاؤن لوڈ کروایا یہاں کل، تو میں نے اس کو ٹرائی کیا لیکن مجھے وہ ٹیکسٹ لکھنے کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ مثلا میں ابھی دیکھتا ہوں یہاں پہ تو جی سر، لکھا ہوا آ گیا کہ آپ نے وائٹ بورڈ کھولا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں لکھا نہیں جا رہا۔ لکھا نہیں جا رہا؟ جی ہاں، کہیں پہ کوئی چیز میں مس کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے پینسل اٹھایا ہے وہاں اس سے ٹول سے، یہ کیا ہے محمد بن عمران، آپ نے بھی وہ کیا۔ اچھا، سر جی آپ کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے وائٹ بورڈ سبسکرپشن ریکوائرڈ؟ ہاں یہ آ رہا ہے۔ یہ پیڈ ہے، وائٹ بورڈ اس کا پیڈ ہے۔ اچھا، فری نہیں ہے؟ نہیں، یہ پرو ہے نا، پرو ہے، جی تو ہمیں تو پرو نہیں چاہیے تھا۔ میں کوئی اور طریقہ ڈھونڈتا ہوں سر۔ اچھا چلیں، صحیح ہے۔ اچھا چلیے اقناع الضمیر کی طرف۔ اچھا جی، کل والا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہے یا نہیں؟ اور اگر اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو اور کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ صحیح سمجھ آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر محمد امین آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو؟ جی باقی تو میں سمجھ گیا تھا، لیکن یہ جو ہم نے گردانیں 2 پڑھی تھی تو اس میں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تا ضمیر ہے اور یہ نون، اس میں مجھے پھر بھی وہ مکمل عبور حاصل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ تھوڑا سا آسان کر کے وہ کرنا ہوگا۔ ابھی پڑھتے ہیں، یہ آگے بھی مرفوع منفصل ضمیریں آ رہی ہیں نا، تو وہ بالکل صاف ستھری واضح ہیں، نہ متصل ہیں کہ دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ ہوں، اور نہ اس کی کوئی شکل بدلی ہوئی ہے کیونکہ مرفوع حالت میں ہے۔ تو
وہاں آپ کو ضمائر سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آج کے سبق میں۔ تو اس کی جب مختلف شکلیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ضمائر سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کو علیحدہ سے بھی ذکر کر دیں گے، اور اگر ہمیں پھر وہ سلائیڈز کی طرف جانا پڑے تو پھر وہاں اس کو بھی کر لیں گے، تاکہ کسی طرح سے میں آپ کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھا سکوں، کیونکہ فی الحال ہمارا یہ جو ہے یہاں کا گوگل کا وائٹ بورڈ جو ہے وہ اس نے کام نہیں کیا۔ دیکھتے ہیں کوئی اور چیز اگر محمد دریافت کر کے ہمیں دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہی وہ جو بورڈ ہے وائٹ بورڈ، یہ سلائیڈز اسی کو چلا لیں گے۔ اچھا تو ہم مضمرات کو پڑھ رہے تھے، ضمائر کو، ٹھیک ہے نا، اور ضمیریں جو ہیں، اچھا ساری بحثیں کرنے کے بجائے ہم جو ہے نا سیدھے سیدھے آج کی جو پہلی قسم ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور اسی کو پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا، تو میرے خیال میں انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیجئے آج کہاں سے سبق ہے، تھوڑا سا کوئی بتلائے گا تاکہ مجھے تھوڑی تسلی ہو جائے کہ آپ لوگوں کو کچھ یہ تو 3 پتہ نمبر ہے سے نا۔ استاد جی، صحیح کل آپ نے و14 منها للمنسوب التصل وهي ضربني ضربنا ضربك۔ یہاں سے جی یہ ہما ہن تک پڑھا تھا استاد جی۔ یہ پڑھ لیا تھا 14 منها المرفوع منفصل، یہ پڑھ لیا تھا، اچھا ہاں ہاں بالکل، دیکھ لیں اسی کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیں۔ دیکھیں ضمیریں جو ہیں نا الثانی میں و14 منها المرفوع المنفصل وهي انا نحن انت انتما انتم انت انتما انتن هو ہما ہم ہی ہما ہن، ٹھیک ہے، یہ بڑی آسان ضمیریں ہیں، یہاں اور کوئی چیز نہیں ہے، ضمیر ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں، انا ضمیر جو ہے یہ کس کی ہے؟ واحد تکلم کی استاد جی، واحد متکلم کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ نحنو جمع متکلم، جمع متکلم، تثنیہ جمع متکلم استاد جی۔ اچھا تثنیہ جمع متکلم، تو یہ تثنیہ کی ہے یا جمع کی ہے؟ دونوں کی استاد جی۔ دونوں کی ہے، اچھا چلیں اب لیکن مذکر مؤنث میں کس کی ہے؟ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث ٹھیک ہے، متکلم۔ ہاں تو انا جو ہے وہ بھی واحد کی ضمیر ہے، لیکن واحد متکلم کی ضمیر ہے، لیکن دونوں کے لیے آتی ہے، کن مؤنث اور دونوں کے مذکر لیے؟ دونوں کے لیے، مؤنث مذکر اور اور مؤنث۔ مذکر، ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے۔ انا واحد مذکر و مؤنث متکلم، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی۔ اور یہ جو نحنو ہے یہ کیا ہے کہ یہ تثنیہ و جمع متکلم، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آئے گی یہ۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا نحنو، ٹھیک ہے۔ میں ایک چیز جو ہے آپ کے لیے
اچھا جی، یہ میرے خیال میں آپ اس کو دیکھ لیں. یہ انا ہے، واحد اور یہ مذکر و مؤنث. جی انا جو ہے وہ واحد اور اچھا جی نحنو یہ جمع کے لیے آئے گا اور یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آئے گا. اچھا یہاں پر تثنیہ و جمع ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی کیا ہے، اچھا جی انت یہ واحد مذکر حاضر. اچھا بہرحال مسئلہ صرف تھوڑا سا اس میں تھا، یہ کیا نام ہے انا اور نحنو میں. یہ انا جو ہے یہ واحد کے لیے آتا ہے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، اور نحنو جو ہے یہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے اور متکلم کے صیغے ہیں دونوں. ٹھیک ہے، یہ بات تھوڑی سی ان میں مختلف تھی. باقی جو ہے انت انتما انتم انت انتما انتنا یہ 6 صیغے ہیں، 6 ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے، کتنے ہیں جی؟ 6. انت انتما انتم انت انتما انتنا 6. یہ کس کے ہیں؟ حاضر کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، 6 جی ضمیریں ہیں، کس کے لیے ہیں؟ حاضر کے لیے ہیں. حاضر کے لیے. اچھا پھر ان میں سے 3 جو ہیں وہ مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے. تو انت انتما انتم یہ 3 کس کے لیے ہیں؟ مذکر کے لیے. مذکر کے لیے. مذکر کے لیے. انت انتما انتنا یہ 3 کس کے لیے ہیں؟ مؤنث. مؤنث کے لیے ہیں. اچھا انت انتما انتم یہ 3 جو مذکر کے لیے ہیں اور حاضر کے لیے ہیں، تو پہلا کس کے لیے ہوگا؟ واحد کے لیے انت، اور دوسرا کس کے لیے ہوگا؟ تثنیہ کے لیے انتما، یہ تثنیہ کا ہو گیا، اور انتم یہ کس کا ہو گیا؟ جمع کا. اچھا اب اگر ہم ان کے لیے سب کو ملا لیں، ہم نے تو علیحدہ کے دیا، حاضر کے 6، پھر مذکر کے 3، پھر واحد کا 1، تثنیہ کا 1 اور جمع کا 1. لیکن اب ہم ہر ایک کے لیے ملا دیتے ہیں ان باتوں کو. تو انت جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، انت کس کا صیغہ ہے؟ واحد مذکر واحد مذکر حاضر. اور انتما تثنیہ مذکر حاضر. انتم جمع مذکر حاضر. ہاں، اور انت جو ہے وہ واحد مؤنث حاضر، اور انتما مؤنث حاضر. جی ہاں تثنیہ مؤنث حاضر. انتنا
जमा मुअन्नस हाजिर। जमा मुअन्नस हाजिर। अब देख लें कि ये ज़मायर आपने पहचानने हैं, इनमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं नज़र आती। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, ये सब के लिए वाज़े और आसान है। इसमें कोई पेचीदगी या कोई वो मुश्किल किसी को पेश आ रही है? नहीं सर। अगर है तो खैर है, बता दें, मैं फिर वाज़े कर दूँ जी। या किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ ले। जी वाज़े है बिल्कुल, क्लियर है उस्ताद जी इंशाअल्लाह। जी जी। अच्छा चले ठीक है। समझ नहीं किसको? ईसा को। ईसा को, ठीक है। ईसा कहाँ पे, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई? पूछें क्या? आपने पढ़ाया अभी। अच्छा अना, देखें हम ज़मीरों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर कहते हैं ज़मीर को तो जानते हैं ना, ज़मीर जी। आप अगर कहते हैं कि मैं सुबह उठा, मैंने वज़ू किया, मैंने नमाज़ पढ़ी और मैंने कुरान की तिलावत की, ज़िक्र किया और फिर मैंने इशराक पढ़ी। अब अगर ये सब बातें आप करते हैं तो आप बार बार अपना नाम तो नहीं इस्तेमाल करेंगे ना कि मेरा नाम यहया है। ईसा ने पूछा है जी। ईसा कि मेरा नाम ईसा है। ईसा सुबह उठा, ईसा ने फजर वज़ू किया, ईसा ने फजर की नमाज़ पढ़ी, ईसा ने कुरान की तिलावत की, ईसा ने ज़िक्र अज़कार किया और ईसा ने इशराक की नमाज़ पढ़ी। बार बार ईसा का लफ्ज़ कोई और नाम कोई इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसकी जगह वो क्या कहता है, अगर अपने बारे में खुद ईसा ये बात कर रहा हो तो फिर वो कहता है कि मैंने वज़ू किया, मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, मैंने ज़िक्र अज़कार किया, मैंने तिलावत की। ठीक है। अगर आपके बारे में मोहम्मद बात कर रहा हो तो और आपको कह रहा हो कि तुमने ऐसा किया, तो फिर आप वो ये नहीं कहेगा कि ईसा ने फजर की नमाज़ पढ़ी, ईसा ने वज़ू किया, ईसा ने कुरान की तिलावत की। ये बहुत तवील और मुश्किल हो जाता है। वो क्या कहेगा, तुम उठे, तुमने वज़ू किया, तुमने नमाज़ पढ़ी, ये सब इस तरह से बात होती है। अगर वो किसी और को बात बता रहा हो तो फिर वो कहता है कि वो उठा, उसने वज़ू किया, उसने नमाज़ पढ़ी, वो फिर ये ज़मीरें इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं मैं, अगर वो आपको बात कर रहा हो तो वो कहता है तुम या आप, और अगर वो किसी और से बात कर रहा हो आपके मुतालिक तो फिर वो उससे कहेगा कि वो, उसने। ये हैं ज़मीरें हाजिर की, ये मुतकल्लिम की, हाजिर की और गायब की। इसके लिए अरबी में इस्तेमाल होता है अना, मैं, नहनो, हम, अंता, तू, अंतुमा, तुम दोनों, अंतुम, तुम तीनों या तुम सब, अंते किस औरत के लिए इस्तेमाल होता है कि तू एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें। इसी तरह गायब की ज़मीरें हैं, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ये 6 ज़मीरें हैं। इन 6 के 6 ज़मीरें किसकी हैं? गायब की हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, 6 ज़मीरें गायब की। इनमें से पहली 3 हुआ, हुमा, हुम, ये गायब मुज़क्कर की ज़मीरें हैं, या कहें मुज़क्कर गायब की। हुआ वो एक मर्द, वाहिद मुज़क्कर गायब, हुमा वो 2 मर्द, तस्निया मुज़क्कर गायब, हुम जमा मुज़क्कर गायब वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, वाहिद मुअन्नस गायब, हुमा तस्निया मुअन्नस गायब वो 2 औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, जमा मुअन्नस गायब। ये अब समझ में आ गया सबको? जी। जमा मुअन्नस ये समझ नहीं आ रहा। जमा मुअन्नस कहते हैं कि कई औरतों के बारे में बात हो रही हो तो वहाँ जब कई हों, ज़्यादा हों तो वो जमा हो गई, और अगर औरतें हैं तो मुअन्नस कहलाएंगी। तो जमा मुअन्नस
ہیں. اگر وہ حاضر ہے موجود سامنے موجود ہے تو حاضر, اور اگر وہ سامنے موجود نہیں ہے غائب ہے تو اس کو غائب کہا جائے گا. ٹھیک ہے, تو جمع مؤنث حاضر یا غائب. اب سمجھ میں آ گیا سب کو؟ بہرحال اصل چیز یہاں پر عربی کی ضمیروں کو پہچاننا ہے. تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے, انا نحن, انت انتما انتم, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ آسان ہے. یہ ابھی مجھے جلدی سے سنا دیں. جی مجھے ایک یاد منٹ, ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یاد ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ سر جی, مجھے یاد ہے. یاد ہے تو آپ سنائیں. شاباش. انا نحن, انت انتما انتم, انتی انتما انتن, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہم. شاباش. اور سنائیں. شاباش, سب نے سنانا ہے. شاباش. انا نحن, جی الٹا سنانا ہے سر. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویسے سنانا ہے. انا نحن انت, انت انتما انتم, انتی انتما انتن, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہم. شاباش. ٹھیک ہے, اور سنائیں جی. انا نحن انت انتما انتم انتی انتما انتن هو هما هم هي هما هن. شاباش. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اور سنائیں. کون رہ گیا؟ موسیٰ. جی انا جی نحن, انت انتما انتن, انتی انتما نا, انت انتما انتم, انتم, انتی انتما انتن, ہوا ہما ہن, ہیا ہما ہم. نہیں, ہوا ہما ہم. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہم. شاباش. اچھا, آپ ایک مرتبہ پھر سنائیں. انا نحن, انت انت, انت انتما انتم, انتی انتما انتم, انتن, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہم. ٹھیک ہے, شاباش. آپ نے پکا یاد کر کے اس کو وہ محمد کو سنا دینا ہے شام کسی وقت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلو. تو بھائی یہ مرفوع منفصل کی ضمیریں ہو گئیں. اب آپ نے جو ہے ان کے جملے بنانے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں ابھی بنا لیتے ہیں. بنائیں. شاباش. دیکھتے ہیں وہ اقناع الضمیر مع الاسئلہ والتمارین, اس میں اس کی کوئی مشق اگر ہے تو اس سے مشق کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں. سر جی, جی ایک ذہن میں مثال آئی ہے. کیا کہہ رہے ہیں سر جی, ایک ذہن میں مثال آئی ہے. بھائی؟ کوئی بتائے یہ کیا کہہ رہا ہے. سر جی, میں ایک بتاؤں. بتائیں, کچھ سمجھ میں آئے. انت ضربت عیسیٰ. انت ضربت عیسیٰ. موسیٰ, یہ کہہ رہا ہے. جی سر. اچھا, اس نے انت ضمیر کو جملے میں استعمال کیا. ٹھیک ہے, شاباش. دیکھیں یہاں سے ایک ایک جملہ آپ لے لیجئے. یہ دیکھیں, عین الضمیر فی الامثلۃ الآتیہ وعین قسما من اقسامہ الخمسہ واعربها حسب النموذج السابق. اچھا, اب آپ ایسا کریں نا, ان میں سے جو مرفوع منفصل کی مثالیں ہیں وہ نکالیں اور ان کی ترکیب کریں. شاباش. سر جی, انا قائم. شاباش. انا قائم, کہاں اس میں ضمیر؟ نہیں, ابھی اسی کو واضح کرو. پہلے تو ضمیر بتاؤ کہ کون سی ضمیر اس میں موجود ہے جس کی مثال دے رہے ہیں آپ, اور وہ ہماری پڑھی ہوئی قسموں میں سے کون سی قسم ہے, پھر ترکیب کریں. سر جی, اس کے اندر مرفوع متصل کی ہے ضمیر. کہاں ہے مرفوع متصل یا منفصل؟ سر جی منفصل. انا نحن. چلو ٹھیک ہے, انا نحن والی ضمیر ہے. اور سر کیا کرنا ہے؟ جی
کہاں گیا محمد؟ ساری ادھر ہی ہو. تو کیا کہہ رہے ہو آپ؟ پورا تو نہیں ہوا نا ابھی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری مرفوع منفصل ہے یہ. مرفوع منفصل ہے، ٹھیک ہے. میری آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ جی صحیح صاف آئی. اچھا، تو یہ جو ہے انا، یہ ضمیر ہے. کس کی ضمیر ہے آپ بتائیں؟ انا ضمیر واحد مذکر متکلم. یہاں پر مذکر متکلم کی ہے، ٹھیک ہے. ویسے مؤنث متکلم کی بھی ہو سکتی ہے نا، لیکن ضمیر واحد مذکر متکلم. وانا ضمیر مرفوع، بولیں ضمیر مرفوع منفصل منفصل. من واحد متکلم. اچھا، پھر آگے علامت رفعه جی الفتحة الظاهرة. الفتح. اچھا، یہ ضمت. پھر اس کو یوں کہنا ہوگا کہ مبنی مرفوع فی محل الرفع. مبنی مرفوع في محل الرفع. فی محل الرفع. یہ اس پر رفع نظر نہیں آئے گا. وہاں جو آپ کہتے تھے نا باقی مثالوں میں، ذرا غور سے سنیں اس بات کو. وہ جو پہلے آپ ان مثالوں میں کہتے تھے کہ علامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ، تو وہاں پر کوئی ضمہ ظاہرہ یا نصب میں فتحہ ظاہرہ وہ نظر آتا تھا. یہاں پر کوئی ضمہ فتحہ ظاہرہ کوئی نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ یہ مبنی ہے. وہ تو کیا تھے؟ معرب تھے. تو معرب پہ تو اعراب آتے ہیں، وہاں ظاہر میں نظر آ جاتے ہیں اعراب. یہاں پر اعراب ہی نہیں آتے، لہٰذا یہاں پر ضمہ ظاہرہ اور یا فتحہ ظاہرہ یا کسرہ ظاہرہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی. اب جب یہ اس پر کوئی وہ ضمہ ظاہرہ وغیرہ نظر نہیں آئے گا تو اب اس کو کیا کہیں گے کہ مرفوع فی محل الرفع یا منصوب فی محل النصب. ٹھیک ہے، جی. مرفوع فی محل الرفع اور منصوب فی محل النصب. ایک منٹ میں ذرا دیکھتا ہوں، نکالتا ہوں کہ یہ دیکھیں. انت ضمیر مرفوع منفصل مبنی علی الفتحۃ فی محل رفع مبتدأ. نظر آ رہا ہے جی؟ سر جی جی سر جی آپ لوگ ترکیب کس طرح کرتے سمجھا دیں گے؟ میں سمجھا رہا ہوں بیٹا، ابھی دیکھیں. اچھا، یہ دیکھیں، یہ بتائیں کہ یہ انت غلام زیدن میں جی امین بھائی کہہ رہے ہیں آواز خراب ہو رہی ہے. کیا آواز ٹھیک نہیں آ رہی؟ نہیں سر جی، شور آ رہا تھا. اچھا، اب بھی آ رہا ہے شور؟ ابھی نہیں آ رہا، ابھی صاف آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر آپ کو میرا یہ کرسر نظر آ رہا ہے انت کے پاس؟ جی سر. سب کو نظر آ رہا ہے؟ محمد امین کہاں ہے؟ محمد امین کہاں اٹھ کر چلے گئے تھے؟
चलिए खैर आ जाएंगे मेरे ख्याल में, अभी अगर मौजूद नहीं है तो। अच्छा देख लीजिए यहाँ अंता पे अब भी आपको कर्सर वापस नज़र आ रहा होगा। तो अंता की तरकीब जो है कैसे करनी है, ये देखें सामने आपके तरकीब लिखी हुई है, हमने इसी तरह तरकीब करनी है। ज़मीरुन मरफ़ूउन मुनफ़सिलुन, अंता जो है ये क्या है, ज़मीर है, ये समझ में आता है। जी मरफू है, ये भी समझ में आता है। आपने अभी जो किस्म पढ़ी, कौन सी किस्म पढ़ी, मरफू मुनफसिल की, इतनी बात समझ में आ रही है कि ये कौन सी किस्म है, मरफू मुनफसिल। तो अब इतनी तरकीब हमारी हो गई कि अंत ज़मीरुन मरफूउन मुनफसिलुन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जी अच्छा मबनीयुन, अब देखें ना ये मुज़मरात जो हम वहाँ किस्म पढ़ रहे हैं, तो ये किसकी किस्म पढ़ रहे हैं? इस मुज़मरात के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये इसमें गैर मुतमक्किन की किस्में हैं और इसमें मुतमक्किन जो है वो मबनी है। तो मुज़मरात या ये ज़मीर जो होगी ये क्या होगी, मबनी होगी। ये बात भी समझ में आ गई कि ज़मीरें जो हैं मबनी हैं। जी ये यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो बोलो। समझ आएगी तो बताएंगे। आ गई है, ठीक है। अब देखें हमें क्या क्या बातें समझ में आ गई। ज़मीर अंत जो है ये क्या है, ज़मीर है, मरफू है, मुनफसिल है, मबनी है। ये चार चीज़ें, चार बातें हमें समझ में आ गई, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा अब आगे बता रहे मबनीयुन अलल फतहते, कि मबनी बरफता है, मबनी है और इस तरह से कि इसके आखिर में फतहा है। तो ये बात आपने पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन इसको जहन में रख लें कि जब ये आखिर में, मबनी के आखिर में जो हरकत होती है वो एराब नहीं होते। बात समझ में आ रही है? वो एराब नहीं होते, क्योंकि एराब तो मौरब पे आते हैं, मबनी पे तो नहीं आते। तो हम अंत के ऊपर जो फतहा है इसको एराब तो नहीं कहेंगे, बल्कि इसको क्या कहेंगे, मबनी अलल फतहा कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी तो हम ये कहेंगे कि अंत मबनीयुन अलल फतहते, कि अंत क्या है, मबनी है और फतह के ऊपर मबनी है, यानी इसके ऊपर आखिर में जो हरकत आ रही है वो हरकत क्या है, फतह की है, हरकत है, एराब नहीं है। तो इसलिए कहेंगे मबनीयुन अलल फतहते। तो अब हमें कितनी, 5 बातें समझ में आ गई कि अंत ज़मीरुन मरफूउन मुनफसिलुन मबनीयुन अलल फतहते, ठीक है। 5 चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा अब ये जो मबनी है तो मरफू कैसे है, इसमें एक सवाल पैदा होता है, जो हमने कल ये सवाल भी उठाया था, इसका जवाब भी दिया था, और यहाँ पर आगे इसी सवाल का जवाब दिया है कि फी महल रफ़इन। ये फी महल रफ़इन जो कह रहे हैं, ये इस एक सवाल का जवाब गोया दे रहे हैं कि मबनी है तो मरफू कैसे, मरफू तो मौरब होता है, रफ़ा तो मौरब पर आता है, मबनी पर तो रफ़ा आता नहीं है, तो फिर ये मरफू कैसे है। तो जवाब दे रहे हैं कि ये मरफू अगरचे नहीं है, लेकिन महल रफ़ा में है, रफ़ा की जगह में है, इसलिए इसको भी मरफू हम कह देते हैं। बस ये जवाब हो गया, इतना समझ में आ गया। मैं दोबारा ये सवाल और जवाब दोबारा कह देता हूँ, ठीक है। कि सवाल ये पैदा होता है कि आपने एक तो इसको मरफू भी कह दिया, फिर आगे मबनी भी कह दिया। तो मरफू तो मौरब होता है, मबनी तो नहीं होता, तो ये मरफू भी है और मबनी भी है, कैसे हो सकता है। तो जवाब ये देते हैं कि मबनी तो है, लेकिन मरफू हमने इसको इसलिए कहा कि ये अगर खुद मरफू नहीं, लेकिन रफ़ा की जगह पे है, रफ़ा की जगह पे है, और रफ़ा की जगह पे होने को अरबी में क्या कहेंगे, फी महल रफ़इन,
یہ انہوں نے لکھ دیا فی رفعن، بس کہ مبنی جو ہوتا ہے وہ مرفوع اگرچہ نہیں ہوتا لیکن محل رفع میں ہوتا ہے، رفع کی جگہ میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو مرفوع کہہ دیتے ہیں. کیا کیا کہہ دیتے ہیں؟ مرفوع کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم پھر دیکھتے ہیں کتنی باتیں ہمیں سمجھ میں آئی انت کے بارے میں. انت ضمیر مرفوع منفصل مبنی علی الفتحۃ فی محل رفع. یہ باتیں سب سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. بس اب اگلی بات جو اس میں ذکر کر رہے ہیں وہ پہلے سے آپ کو سمجھ میں آیا ہے. یہ مبتدا انت غلام زیدن میں انت کیا ہے؟ مبتدا ہے. بس یہ آپ کی ترکیب ہو گئی ساری. اس کی یہ انت کے بارے میں آپ کی ترکیب مکمل ہو گئی. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ انا قائم، جیسے محمد کہہ رہے تھے، مثال نیچے جو دی ہے انا قائم کی، یہ محمد بیان کر رہے تھے، تو محمد اب آپ انا کی اسی طرح سے ترکیب کریں. انا ضمیر، آگے چلیں. انا ضمیر مرفوع متصل. نہیں متصل تو نہیں ہے، انا تو انا منفصل ہے. ضمیر مرفوع منفصل مبنی علی الفتحۃ. یہاں پر علی الفتحہ کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ انت کے بارے میں تھا علی الفتحہ، یہاں پر علی الفتحہ وغیرہ کا ذکر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس پر جو ہاں فی محل رفع. ٹھیک ہے شاباش. جی قائم. رفع پیش والی نہیں ہوتی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ رفع پیش ہوتا ہے؟ نہیں، پیش. کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح رفع سمجھا دیں کیا رفع نصب کیا. اچھا میری آواز جو ہے محمد آپ لوگوں کو صاف سنائی دے رہی ہے؟ جی سر جی بالکل صاف آئی. ہاں محمد امین کو آواز جو ہے وہ صاف سنائی نہیں دے رہی، وہاں طوفان اور بارش ہے. اگرچہ یہاں بھی اب ٹھیک ہو گئی استاد جی. چلو یہاں بھی طوفان اور بارش ہے. ٹھیک ہے. جی لیکن بہرحال نیٹ ورک ہے، کبھی کیا ہوگا کبھی کیا ہوگا. میں نے جگہ تبدیل کر دی صحیح. اچھا کیا، چلو ماشاء اللہ. اچھا تو انت جو ہے ضمیر مرفوع، اچھا انا کی بات کریں. انا ضمیر مرفوع منفصل مبنی فی محل رفع. ٹھیک ہے. مبنی فی محل رفع مبتدا. چلو اب قائم کی کوئی ترکیب کرو. شاباش. کون کرے گا؟ سر عیسیٰ کہ میں کروں. چلو عیسیٰ شاباش. قائم کی ترکیب بالکل سمجھ آ گئی. اچھا اب ایک منٹ کون کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا؟ کوئی نہیں کہہ رہا. اچھا کوئی نہیں کہہ رہا. چلو میں ابھی خبر کی جو ترکیب ہے نا وہ پھر آپ کو یہاں سے مثال سے سمجھا دیتا ہوں، اسی کی طرح پھر آپ نے اس دوسری مثال کی ترکیب کرنی ہے. دیکھیں انت غلام زیدن میں انت تو مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس کی ترکیب آپ نے پڑھ لی. اب غلام زیدن میں غلام کیا ہے؟ وہ خبر ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ مضاف ہے، وہ الگ بات ہے. چلو اس کی ترکیب وہ یہاں سے دیکھ لو. کیا کہتے ہیں؟ غلام خبر. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ غلام کیا ہے؟ خبر ہے. انت غلام زیدن، تو زید کا غلام ہے، تو تو زید کا غلام ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو غلام کیا ہے؟ خبر ہے. غلام خبر مرفوع، مرفوع ہے. یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. غلام جو ہے مرفوع ہے اور اس پر علامت رفع بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ مورب. غلام مورب ہے یا مبنی ہے؟ مورب ہے. مورب ہے. ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ اس میں ظاہر. ضمیر ہے یا نہیں ہے؟ ضمیر نہیں ہے صحیح. ہاں
تو آپ نے ابھی اسم ظاہر کا نام تو نہیں پڑھا ہوگا، لیکن سمجھ لیں کہ جو ضمیر ہوتی ہے اس کو تو اسم ضمیر کہتے ہیں، جو ضمیر نہ ہو وہ تمام اسم کیا کہلاتے ہیں؟ اسم ظاہر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم ظاہر. ہاں تو یہ غلام کیا ہے؟ وہ ہے معرب ہے، اسم ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے. تو یہ مرفوع ہے یہاں پر، اور اس پر اعراب بھی نظر آئے گا. معرب ہے تو اعراب آئے گا، اور یہ مبنی نہیں ہے تو اس پر اعراب جو ہے وہ ظاہر میں نظر بھی آئے گا. تو آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ، کہ اس کی رفع کی علامت کیا ہے؟ وہ ضمہ ظاہرہ ہے جو نظر آ رہا ہے آخر میں. ٹھیک ہے، ٹھیک سر جی، نظر آ رہا ہے. وہو مضاف، یہ تو غلام مضاف ہے، تو آگے آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہو مضاف. اگر قائمن کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہماری انا قائمن والی مثال میں مضاف نہیں ہے، تو وہاں مضاف کہنے کی ضرورت نہیں. تو اب آپ جو ہے قائمن کی ترکیب یہاں سے اس کی طرح دیکھ کر ترکیب کریں کہ قائمن کی ترکیب کیسے کریں گے. ساری میں کروں، ساری میں کروں. ساری جملے کریم شاباش. چلو قائم، ساری قائم خبر مرفوع خبر ہے، اور جی جی، اور اس کی علامت جو ہے وہ آخر کے اندر آخر میں رفع ہے. یہ آپ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ عربی میں کہیں نا خبر قائم خبر مرفوع. خبر مرفوع وعلامت رفعه الضمة ظاہرہ. الظاہرۃ علی آخرہ. ٹھیک ہے جی جی سر. اچھا جی، تو یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو ترکیب کے بارے میں پوچھ رہے تھے کون؟ عیسیٰ پوچھ رہے تھے یا موسیٰ؟ ساری موسیٰ پوچھ رہا. تو موسیٰ، اب آپ کو ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ ایک دفعہ آپ ترجمے کے ساتھ سمجھا دیں. کس کا ترجمہ کروں؟ پوچھیں. سر جی کسی جملے کے کر دیں، میں لکھ لیتا ہوں. اچھا دیکھیں، انا قائمن یہ جملہ ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. انا قائمن، میں کھڑا ہوں. انا میں، قائمن کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، اب انا مبتدا، قائمن خبر. یہ تو آسان ترکیب ہے نا. جی. اب ہم اس کی ذرا تھوڑی سی الگ الگ تفصیلی ترکیب کرتے ہیں. پہلے آسان ترکیب کیا تھی؟ انا مبتدا قائم خبرہ. اب ذرا تفصیل سے جو اس کی ترکیب یوں کریں گے. انا ضمیر مرفوع منفصل مبنی فی محل رفع مبتدا. سمجھ میں آ گیا کہ یہ انا جو ہے یہ ضمیر ہے اور مرفوع منفصل ہے. منفصل یعنی علیحدہ ہے، اپنے عامل وغیرہ سے ملی ہوئی نہیں ہے. اور مرفوع ہے فی محل رفع، مرفوع فی محل رفع، مرفوع ہے اور رفع کی جگہ پر ہے. جی مرفوع اسے فی محل رفع، یہ جو انا کے اوپر زبر ہے اسے کہتے ہیں. کس کے اوپر زبر ہے؟ یہ جو انا کے آخر میں حمزہ زبر ہے. نہیں انا جو ہے یہ محل رفع میں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ کو تفصیل سے ویسے بتا تو دیا تھا، میں پھر ایک مرتبہ مختصراً بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، مختصراً آپ ذرا غور سے سنیں کہ انا جو ہے یہ مرفوع ہے. مرفوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس پر رفع آتا ہے اگر یہ معرب ہوتا، لیکن یہ معرب نہیں ہے
تو یہ چونکہ مبنی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ رفع کی جگہ پر ہے. اور مرفوع جو ہوتا ہے یا رفع جو ہوتی ہے وہ فاعل ہونے کی علامت ہوتی ہے. کس کی علامت ہوتی ہے؟ فاعل ہونے کی علامت. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کام کیا ہے. تو یہ جو فاعل ہوتا ہے اس میں بھی فاعل والا معنی پایا جاتا ہے. مبتدا میں بھی فاعلیت والا معنی پایا جاتا ہے. اس لیے یہ سب مرفوع ہوتے ہیں. فاعل بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اور مبتدا بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو انا بھی کیا ہے؟ مرفوع. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو یہ جو انا ہے یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع. اور یہ کیا ہے؟ رفع کی جگہ پر ہے. یہ اس پہ فتحہ وغیرہ کوئی علامت اس کی نہیں ہے رفع کی، بلکہ یہ کیا ہے؟ رفع کی جگہ پر واقع ہے. بس اتنی سی بات. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ مبنی فی محل رفع. جب مبنی ہوگا تو اس کے ساتھ ہم کیا کہیں گے؟ فی محل رفع. ٹھیک ہے. اچھا جی. مبتدا کہ یہ مبتدا ہے، یہ بھی ہم ساتھ میں ڈال لیتے ہیں. یہ انا کی کیا ہو گئی؟ ترکیب مکمل ہو گئی. قائم. قائم کے بارے میں کہیں گے خبر مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ. بس یہ ہو گئی اس کی ترکیب. امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپس میں کچھ تکرار کر لیں یا جو ہے اپنے خود جو ہے اس کو علیحدگی میں اس کو دوہرا لیں. انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اگر سمجھ میں نہ آئے اور کوئی سوال ہو تو پھر وہ پوچھیں. میں انا کی کروں ایک دفعہ ترکیب. جی ضرور کریں. شاباش. انا مبتدا مرفوع متصل فی محل رفع. انا مبتدا مرفوع متصل تو نہیں ہے، منفصل ہے. جب جدا ہوتا ہے نا تو اس کو منفصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شاباش. فی محل رفع. فی محل رفع. شاباش. جی. اور مبتدا کہہ دیا. جی سر. چلو زبردست. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جی. استاد جی جی تاجی یہ مرفوع اور کس کو کہتے ہیں؟ حدیث مرفوع یہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیونکہ آج کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. اچھا یہ دیکھیں جناب قصص النبیین کی طرف آ جائیں. اچھا جی کہاں تک پڑھا تھا جناب؟ جی یہ پڑھ لیا تھا نا. ان اللہ حی لا جی یموت جی ان اللہ باق لا یغیب ان اللہ قوی لا یغلبہ شیء. اب دیکھیں والکوکب ضعیف یغلبہ الصبح. یہاں سے جی. جی 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 چلیے آج جو ہے سبق تھوڑا پڑھیں گے، ترکیب زیادہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ پہلے والا جملہ کوئی پڑھے. شاباش. والکوكب ضعیف یغلبہ الصبح. چلیں کوئی اور بھی پڑھ رہا تھا وہ بھی پڑھ لے. شاباش. والکوكب ضعیف یغلبہ الصبح. چلو میرے خیال میں سبھی ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں. شاباش. والکوكب ضعیف یغلبہ الصبح. شاباش. والکوکب ضعیف یغلبہ الصبح. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیں اس کا کوئی ترجمہ کرے گا یا میں کر دوں؟ والکوکب ستارہ جو ہے ضعیف ہے استاد جی.
یغلبہ الصبح، صبح کو غائب ہو جاتا ہے. نہیں، یغلبو کا مطلب ہوتا ہے مغلوب ہونا یا غالب، اس پہ غالب آنا، اس طرح سے معنی کریں. یغلبہ الصبح، صبح پر غالب آتا ہے. ہاں صبح اس پر غالب آ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے، صبح مؤنث ہے اردو میں. چلیے، والکوکب ضعیف، اور ستارہ کمزور ہوتا ہے. یغلبہ الصبح، صبح اس پر غالب آ جاتی ہے، یعنی صبح کی روشنی اس پر غالب آ جاتی ہے. جب صبح طلوع ہو جائے، صبح روشن ہو جائے، صبح ہو جاتی ہے، تو تارے چھپ جاتے ہیں اس روشنی میں، کہیں غائب نہیں ہوتے ویسے. ٹھیک ہے نا، جی جی وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن پھر نظر نہیں آتے، اور ان کی روشنی جو ہے مغلوب ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور صبح کی اور سورج کی روشنی غالب آ جاتی ہے، تو ہمیں پھر سورج نظر آتا ہے اور تارے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، اب یہ تو خیر ترجمہ ہو گیا کہ والکوکب ضعیف، اور ستارہ کمزور ہوتا ہے. یغلبہ الصبح، اس کے اوپر یہ ہو ضمیر جو ہے نا یغلبہ میں، یغلبہ ہو، اس پر غالب، یغلب غالب آ جاتی ہے، الصبح صبح. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں. وہ حرف عطف ہے، اس کو تو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، الکوکب ضعیف. ٹھیک ہے، الکوکب یہ کیا ہے ترکیب میں، کوئی بتائے گا؟ بہت آسان ترکیب ہے، جیسے سادی اور آسان ترکیب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو فوراً وہی جواب میں بول دیں. چلیں، والکوکب ترکیب میں کیا ہے؟ زیادہ گہرائی میں نہ سوچیں، بالکل سامنے کی سادہ بات ہے، سادی سی بات. جی ساری مبتدا ہے شاباش. الکوکب کیا ہے؟ مبتدا. اور ساری یہ مرفوع، یہ منصوب ہے. ساری مرفوع، کون مرفوع؟ ساری مرفوع ہے، مرفوع. ہاں، الکوکب مبتدا مرفوع. چلو ہم اس طرح سے کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا. الکوکب مبتدا مرفوع، علامت علامت رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شاباش، بس یہ اس کی ترکیب ہو گئی. الکوکب مبتدا مرفوع علامت رفعه الضمة الظاهرة على آخره. چلو، ضعیف. ضعیف، ساری یہ مبتدا ہے. مبتدا تو ایک آ چکا ہے ہمارے پاس، دوسرا بھی لے آئیں. نہیں، خبر ہے ساری. خبر ہے، شاباش، خبر ہے. ضعیف یہ خبر ہے. آگے کیا کہیں گے اس کی ترکیب میں؟ مرفوع ہے یا منصوب؟ مرفوع. شاباش، مرفوع ہے. چلیں اب ترکیب خبر مرفوع علامت رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شاباش، بس وہی ہو گئی، ساری ترکیب اسی طرح سے ہے. چلیں، ضعیف خبر مرفوع علامت رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بس ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ترکیب ہو گئی الکوکب ضعیف کی. ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑی سی پھر اور زیادہ لے جا کے وہ کرتے ہیں ترکیب، لیکن ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ دنوں بعد اس کو مزید وہ پورا کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم اس کو موصوف صفت والا مسئلہ بھی اس میں آ رہا ہے اور اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ ابھی آپ نے موصوف صفت کو نہیں پڑھا. لہٰذا الکوکب ضعیف کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور یغلبہ الصبح اس کو الگ جملہ شمار کر کے، اور ہے بھی جملہ لیکن اتنا الگ نہیں ہے، ہم الگ شمار کر کے اس کو کیا کرتے ہیں، الگ ترکیب کرتے ہیں اس کی. لہٰذا
اس کو یغلبہ الصبح کو ایک الگ جملہ شمار کر کے ترکیب کریں. یغلبہ الصبح یہ ایک الگ جملہ ہے. چلیں کون کرے گا اس کی ترکیب؟ میں سر جی یغلبہ جملہ فعلیہ. کون کون کہہ رہا ہے بھائی؟ سر فعل ہے نا. ہاں شاباش. چلیں یہ موسیٰ بول رہے ہیں یا عیسیٰ؟ سر موسیٰ. موسیٰ شاباش. آپ کریں اس کی ترکیب. چلیں کتنی کر سکتے ہیں وہ کر لیں. یغلبہ الصبح، یغلبہ فعل، سر مرفوع. فعل مرفوع ہے استاد. فعل مرفوع ہے. فعل مرفوع ہوتا ہے؟ نہیں یہ معرب ہے یا مبنی؟ سر معرب ہے. کیسے معرب ہے؟ شاباش. سر مبنی ہے، اس کے آخر میں چینج ہو رہے ہیں. ساری مورب مبنی ہے. ہاں کیسے معرب ہے؟ شاباش. کیوں معرب ہے؟ معرب کی کون سی قسم ہے؟ نہیں فعل. چلے فعل مضارع مان لیتے نا. ہاں فعل مضارع. ہم نے معرب کی جو قسمیں پڑھی تھی اس میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع. کون سا فعل مضارع؟ اس کے لیے کوئی شرط تھی؟ بشرط ان یقع فی الترکیب. وہ تو معرب کے لیے شرط ہے. فعل مضارع کے لیے کیا شرط ہے؟ میں بغیر نون جمع مؤنث کے بغیر ہونا چاہیے. ہاں کہ وہ کیا ہو؟ نون جمع مؤنث کے اور نون توکید کے بغیر ہونا چاہیے. ہاں یہ دیکھیں یہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. دیکھیں یہاں پر آپ کو میں ذرا اس کو اور قریب کر لوں. یہ نظر آ رہا ہے کرسر کہاں پہ ہے؟ جی پڑھیں ہو سر یہ ابھی نظر نہیں آ رہا. ابھی دیکھیں کہاں پہ نظر آ رہا ہے. اب نظر آ رہا ہے والفعل کے اوپر. ہاں والفعل المضارع بشرط ان یکون معرب. فعل مضارع معرب ہوتا ہے بشرط ان یکون خالیا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ خالی ہو من نون جمع المؤنث و نون التوکید، جمع مؤنث کے نون سے اور تاکید کے دونوں نون سے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے اور معرب ہے. تو ہم اس کو معربی کہیں گے اور مرفوع کہہ سکتے ہیں. یغلبہ فعل المضارع. الفعل المضارع مرفوع علامت رفعہ. ابھی اس کی علامت رفع وغیرہ کو آپ نے نہیں پڑھا، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ بعد میں آپ اس کو پڑھ لیں گے. اچھا چلیں یہ تو ہو گیا فعل. اس کا فاعل ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی استاد جی ہونا چاہیے. وہ فاعل کہاں ہے؟ صبح یا صبح. الصبح. تو الصبح کی ترکیب کریں. الصبح فاعل مفعول سر علامت رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ہاں آپ نے کیا کہا؟ فاعل. مرفوع. ہاں الصبح فاعل مرفوع علامت رفعه الضمة الضمة الظاهرة. الظاهرة. چلے فی آخری علی آخری. اب دیکھیں یغلبہ میں کوئی مفعول بہ بھی ہے؟ جی صحیح. کہاں ہے؟ یہ استاد جی ہو ضمیر جو ہو ہے ہاں یغلبہ یغلبہ
ہو ضمیر ہو مفعول به، ہو مفعول به ضمیر، اور کیا ہے مرفوع ہے یا منصوب؟ مفعول به کی ضمیر مرفوع ہوتی ہے یا منصوب؟ منصوب. منصوب. ضمیر منصوب، یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا جدا ہے؟ شاید یہ ملی ہوئی ہے. ملی ہوئی ہے تو متصل ہے یا منفصل؟ متصل. ہاں متصل کہلائے گی. تو ضمیر منصوب متصل، علامت نہیں، ضمیریں کیا ہیں؟ یہ محل ضمیریں کیا ہیں؟ محرک محل مبنی. ضمائر جو ہیں کیا ہیں؟ مبنی. مبنی ہے. یہ محل ہاں ہاں محل رفع ہے استاد جی. محل نصب. منصوب مبنی فی محل نصب، مبنی فی محل محل نصب. النصب. ہاں محل نصب. ٹھیک ہے، تو اس کی اس طرح سے ترکیب ہوگی. تو یغلب الفعل المضارع مرفوع ہو مفعول به ضمیر ضمیر منصوب. ضمیر منصوب منصوب. منصوب متصل ضمیر منصوب متصل مبنی فی محل نصب. الصبح فاعل مرفوع علامت رفعه الضمة الظاهرة على الضمۃ الظاہرۃ علی آخری. چلیں بس اس طرح سے آپ نے ترکیب کرنی ہے. ٹھیک ہے آگے جی. والقمر ضعیف تغلبہ الشمس، چاند کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے. تغلبہ الشمس، اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے الشمس، سورج. ٹھیک ہے. جی. اچھا جی، کیا ہو گیا؟ ایک منٹ جی، وہ میں نے کلک کیا اس کو، اور اس کا کلک کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر انہوں نے ہائپر لنک دیا ہوا تھا اور ہم کہیں اور چلے گئے، اس کی وجہ سے. اب واپس آتے ہیں. یہ جی آ گئے، اور میں دوبارہ اس کو شیئر کر دوں. جی سمجھ میں آ گیا جناب؟ نظر آ رہا ہے؟ جی سر. اچھا جی، اس کی ترکیب بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے الکوکب ضعیف یغلب الصبح کی ترکیب تھی. ٹھیک ہے، آپ نے اس ایک جملے کی ترکیب لکھ کر لانی ہے. ٹھیک ہے، کون سی؟ جی. القمر ضعیف تغلبہ الشمس، بس اس کی آپ نے ترکیب لانی ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. جی آگے پڑھتے ہیں. والشمس ضعیفۃ یغلبها اللیل ویغلبها الغیم، تو یہ بھی اسی کی طرح کی ترکیب اور اسی طرح کا جملہ ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو لمبا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، باقی چیز وہی ہے. والشمس ضعیفۃ، اور سورج وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوتا ہے. یغلبها اللیل، اس سورج کے اوپر رات غالب آ جاتی ہے. یغلبها، اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے.
اللیل رات، ویغلبہ الغیم اور اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے بادل، الغیم بادل، ٹھیک ہے. تو سورج جو ہے رات کو بھی چھپ جاتا ہے، بادلوں میں بھی چھپ جاتا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک کمزوری ہے. اچھا اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سارا مکالمہ جو ہے وہ اپنی قوم سے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے لیے کسی خدا کو ڈھونڈ رہے ہو، اور آپ لوگ خدا کے بارے میں چونکہ یہ تصور رکھتے ہو کہ خدا کو طاقتور ہونا چاہیے، تو پھر جو جو چیز آپ کو اپنے ذہن کے مطابق طاقتور نظر آئی آپ نے اس چیز کو خدا بنا دیا. حالانکہ جس چیز کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ طاقتور ہے تو وہ کسی ایک پہلو سے کسی ایک طرف سے تو وہ طاقتور نظر آتی ہے، لیکن کسی اور طرف سے وہ کمزور ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں خدا بننے کے لائق نہیں ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھانا چاہ رہے تھے. تو پہلے ان کو مثال دی کہ چلو آپ جو ہے ستاروں کو خدا مانتے ہو تو چلو خدا یہ ستارہ آپ کا خدا ہو گیا، لیکن یہ دیکھو روشن ہے، سب کچھ ہے، یہ ایک طاقت اور وہ اچھی چیز نظر آتی ہے، لیکن یہ ضعیف ہے. صبح آ جاتی ہے یہ ستارے چھپ جاتے ہیں. چاند کو آپ طاقتور روشنی والا کہتے ہو لیکن وہ بھی ضعیف ہے. سورج نکلتا ہے چاند چھپ جاتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے. سورج کو طاقتور کہتے ہو تو سورج جو ہے وہ بھی ضعیف ہے. رات کو چھپ جاتا ہے اور بادلوں میں بھی چھپ جاتا ہے، بادلوں میں بھی اس کی روشنی جو ہے وہ پھر وہ کم پڑ جاتی ہے، جو کہ ضعف اور کمزوری کی علامت ہے. تو یہ سب چیزیں یہ خدا نہیں بن سکتی اور یہ مدد نہیں کر سکتی. تو آگے فرماتے ہیں وَلَا يَنْصُرُنِي اور میری مدد نہیں کر سکتا الکوکب ستارہ، لِأَنَّهُ ضعیف اس لیے کہ وہ ستارہ ضعیف ہے. وَلَا يَنْصُرُنِي اور نہیں مدد کر سکتا میری القمر چاند، لِأَنَّهُ ضعیف اس لیے کہ چاند بھی ضعیف ہے. وَلَا تَنْصُرُنِي الشَّمْسُ اور میری مدد نہیں کر سکتا سورج بھی، لِأَنَّهَا ضعیفۃ اس لیے کہ سورج بھی ضعیف ہے. وَيَنْصُرُنِي اللَّهُ اور میری مدد کر سکتا ہے اللہ تعالی، اللہ ہی میری مدد کر سکتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اس لیے کہ اللہ تعالی زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی. وَبَاقٍ اور وہ باقی رہنے والا ہے، لا یغیب کبھی غائب نہیں ہوتا. وَقَوِیٌّ لا یغلبہ شیء اور اللہ رب العزت قوی ہے، کوئی شے اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سب ترجمہ بھی سمجھ میں آ گئی؟ جی چلیں یہاں سے کون ترجمہ کرے گا؟ والشمس سے ترجمہ کریں. چلیں والشمس ضعیفۃ اور سورج کمزور ہے، یغلبها اللیل ویغلبها الغیم غالب آتا ہے رات کو اور غالب آتا ہے اس پر، غالب آتا ہے اس پر یعنی رات، غالب آتی ہے اس پر رات. جی یہ غالب آتی ہے اس پر رات، ویغلبها الغیم اور غالب آتا ہے اس پر دن بادل، غیم بادل. بادل. ولا ينصرني الكوكب اور ستاروں کی نہیں ستارے کی مدد نہیں کرتے. یہ دیکھیں ولا ینصرنی اس میں ولا ینصر جو ہے یہ تو کیا ہے؟ فعل. جی ٹھیک ہے اب تھوڑا سا
بورڈ کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے ہے لا ینصرنی. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے ہے لا ینصرنی. یہ دیکھیں لا ینصر جو ہے الگ سے نظر آ رہا ہے آپ کو. لا ینصر یہ تو کیا ہے, فعل. اور یا جو ہے یا یہ کیا ہے, ضمیر. یا نظر آ رہی نا, یہ کیا ہے, ضمیر. جی سر. اور یہ ضمیر ہے کس کی, واحد متکلم کی. جب واحد متکلم کیا ہو, مفعول بھی ہو. ٹھیک ہے, مفعول بھی ہو یعنی منصوب ہو. ٹھیک ہے, اور آگے آپ پڑھ لیں گے یا کیا ہو, مجرور ہو. تو جب یہ یا متکلم کی ضمیر منصوب ہو یا مجرور ہو تو یہ کیا ہوتی ہے, یا یعنی جب متکلم کے لیے آپ ضمیر استعمال کریں حالت کس میں, نسبی میں یا حالت جری میں, حالت رفعی میں نہیں. ایک حالت رفعی کو چھوڑ دو, باقی حالت نسبی یا حالت جری. جب یہ دو حالتیں ہوں, حالت نسبی یا حالت کوئی ہے جری سر. ہاں, حالت نسبی یا حالت جری, جب یہ دو حالتیں ہوں تو پھر آپ ضمیر واحد متکلم کے لیے کون سی ضمیر استعمال کرو گے, یا کی. یہ اچھا, تو یہ دو چیزیں ہو گئی ہمارے پاس, لا ینصر فعل اور یا متکلم کی مفعول بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد. یہ نون جو ہے نا, یہ نون مکسورہ, یہ ینصرونی میں یہ نون کو سمجھے کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو درمیان میں لے کے آئے ہیں کس کے لیے, کچھ بیچ بچاؤ کے لیے. بس یہ ترکیب میں کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا. نہ اس کو آپ فاعل کہیں گے, نہ اس کو آپ مفعول بھی کہیں گے, نہ اس کو آپ منصوب کہیں گے, نہ اس کو آپ مجرور کہیں گے, اس کو آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے. یہ نون ہے, اور یہ نون آیا ہے کس کے لیے, بیچ بچاؤ کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ تاکہ فعل کے آخر میں کسرہ نہ آئے. وہ باقی باتوں کو بعد میں دیکھیں گے, کبھی اگر آ گئی تو بات کریں گے, ورنہ وہ فلسفے کی باتیں اس کو چھوڑ دیں. بس یا جو ہے لا ینصر کے ساتھ مل کر نہیں آ سکتی تھی, بالکل اکٹھی. ٹھیک ہے, تو بیچ میں کیا لے آئے, نون لے آئے. اور نون کون سا ہے, اس کو ایک نام بولتے ہیں. وہ صرف وہ نام یاد کر لیں, باقی اس کو آپ نے کچھ نہیں بنانا. صرف اس کا نام یاد رکھ لیں کہ اس نون کا نام کیا ہے. اس نون کو کہتے ہیں نون وقایا. کیا کہتے ہیں, نون وقایا. نون وقایا یہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, نون وقایا. وقایا کا مطلب ہے بیچ بچاؤ کرنے والا, بچانے والا. تو یہ بیچ میں بچانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو لا ینصرونی میں لا ینصر فعل اور یا متکلم کی ضمیر مفعول بھی. بس نون وقایا کا, بس نون کیا,
نون وقایا کا. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی صحیح سمجھ آ گئی. چلے اب ہم آتے ہیں پھر کس کی طرف ہم پڑھ رہے تھے؟ قصص النبیین کا یہ پیج. لا ینصرونی الکوکب، کہ لا ینصر فعل نون وقایا کا یا متکلم کی ضمیر مفعول بھی. اب سمجھ میں آ گیا؟ جی سمجھ میں آ گیا. لا ینصر فعل نون وقایا یا ضمیر یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی. جی ہو گیا جی صاحب، واضح ہو گیا یہ. جی سر. الکوکب، جی الکوکب فاعل مرفوع ہے نا، الکوکب فاعل ہے. اچھا آپ صرف ترجمہ کر رہے تھے نا، ترکیب تو ہم نہیں کر رہے تھے. جی سر. ہاں تو بس میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ لا ینصرونی ہے کیا. تو لا ینصرونی کا ترجمہ کیا ہوگا کہ لا ینصرونی نہیں مدد کر سکتا میری الکوکب ستارہ. جی ٹھیک ہے جی. اب ترجمہ کریں آپ. ولا ینصرونی ولا الکوکب، ینصرونی اور نہیں کر سکتا مدد الکوکب ستارہ میری، لأنہ اچھا ضعیف، اس میں ایک ہاں ٹھیک ہے چلو ہو گیا. لأنہ ضعیف کیونکہ وہ کمزور ہے. ولا ینصرنی القمر اور نہیں بس ٹھیک ہے، بس جزاک اللہ. بس ٹائم پورا ہو گیا. امید ہے کہ یہ سارا کچھ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو سوالات تھے وہ بیچ میں تو آپ نے کر لیے. اگر کوئی اور سوال رہتا ہے تو اس کو کل انشاءاللہ ذہن میں رکھیں کل تک، اور پھر کل پوچھ لیجئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.